پرانے وقتوں کی بات ہے۔ پنجاب پر ایک راجا حکومت کرتا تھا۔ راجے کے ہاں خدا کا دیا سب کچھ تھا، بس اولاد نہیں تھی۔ وہ رات دن نرینہ اولاد کے لیے دعائیں مانگتا تاکہ اس کے راج سنگھاسن خالی نہ رہیں اور راج لاج چلتا رہے۔ ایک روز راجا اسی سوچ میں ڈوبا ہوا بہت پریشان بیٹھا تھا کہ راج محل کے دروازے پر ایک جوگی نے صدا دی۔ راجے نے اسے اپنے پاس بلوا لیا۔ فقیر نے راجے سے اس کی پریشانی پوچھی۔ راجا بولا، اے سوامی، تم سے پہلے بھی 6 فقیر آئے اور آ کر چلے گئے، ان میں سے کوئی بھی میرے من کی مراد پوری نہیں کر سکا، تم 7ویں ہو۔ فقیر کہنے لگا، اے راجے، تو بتا تو صحیح، ہر کام کا ایک سمے ہے، کیا خبر میرے ہی ہاتھوں تیرا کام بننا ہو۔ فقیر نے خدا لگتی کہی تھی۔ راجا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، فوراً دل کی بات زبان پر لے آیا۔ فقیری شیر کا برقع ہے۔ فقیر نے اپنی گدڑی میں ہاتھ ڈالا، جب باہر نکالا تو ہتھیلی پر ایک آم تھا۔ فقیر نے آم راجے کو دیتے ہوئے کہا، اے راجا، یہ آم اپنی رانی کو کھلا دینا، بھگوان کی کرپا سے 9 ماہ بعد رانی راج گدی کے وارث کو جنم دے گی۔ فقیر نے اتنا کہا، آن کی آن میں محل سے نکلا اور یہ جا وہ جا۔ راجے کی 7 رانیاں تھیں، 7ویں غریبوں کی بیٹی تھی، لیکن حسن اور نیکی میں سب سے آگے۔ راجے کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی، چونکہ 7ویں رانی بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب راجے سے اس کی شادی ہوئی تو اس سے اپنے ماں باپ کی طرف سے جہیز میں صرف 3 چیزیں آئیں، ایک کتی جس کا نام سمندرنا تھا، ایک گھوڑا اور ایک گائے۔ غرض راجا ناک کی سیدھ 7ویں رانی کے محل میں گیا اور اسے فقیر کا دیا ہوا آم کھلا دیا۔ رانی کو گھرب ہوا۔ جب یہ خبر دوسری رانیوں تک پہنچی تو وہ جلاپے کے مارے پیچ و تاب کھانے لگی، سوچنے لگی کہ 7ویں کے ہاں ولی عہد کی پیدائش کے بعد ہماری قدر کم ہو جائے گی اور راجے کی نظر میں 7ویں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ وہ 6 کی 6 اکٹھی ہو گئیں۔ انہوں نے مل کر 7ویں کے خلاف ایک مکروہ سازش تیار کی۔ اس سازش کو پایہ تکمیل تک صرف دائی پہنچا سکتی تھی۔ چنانچہ دائی کو ہزاروں اشرفیوں کا لالچ دے کر ساتھ ملا لیا گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ جیسے بھی بن پڑے نوزائیدہ بچے کو ماں سے جدا کر دیا جائے۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو دائی پھاپا کٹنی کہنے لگی، میری آنکھوں پر کس کر پٹی باندھ دو، میں بنا دیکھے بچہ جنواؤں گی۔ سو ایسا ہی ہوا، سب مان گئے۔ جنائی نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ جب رانی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس دن کتی اور گائے بھی سوئیں۔ ظالم دائی نے سمندرنا کتی کا بچہ اٹھا کے رانی کے ساتھ لٹا دیا اور رانی کا بچہ لے جا کے باہر کتی کے ساتھ لٹا دیا کہ سردی دھوپ سے خود ہی مر جائے گا۔ ادھر رانیوں نے سارے شہر میں ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ راجے کے ہاں کتیا کے بچے نے جنم لیا ہے۔ راجا بھاگم بھاگ محل میں پہنچا۔ واقعی رانی کے پہلو میں ایک کتورا لیٹا ہوا تھا۔ راجے نے رانی کو محل سے نکال دیا۔ بیچاری غریبوں کی بستی میں آ کے ایک جھونپڑی میں رہنے لگی۔ یہ دیکھ کر باقی رانیاں پھولا نہ سمائی، ایک دوسری کو اترا اترا کے مبارکباد دینے لگیں اور بولی، جل کی مچھلی جل ہی میں بھلی۔ ادھر سمندرنا کتی نے راجکمار کو اپنا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ راجکمار کتی کے دودھ سے پروان چڑھنے لگا۔ دن پر دن گزرتے گئے، بچہ خوب صحت مند تھا اور اب تو گھٹنوں کے بل چلنے بھی لگا تھا۔ ایک روز سوتنوں نے محل کے دریچے سے جھانک کر دیکھا کہ بچہ تو ابھی تک زندہ ہے اور کتیاں اسے پال رہی ہے۔ 6 کی 6 رانیاں کھن پٹی لے کر پڑ رہی۔ شام کو جب راجا کچہری سے واپس آیا تو انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ سمندرنا کتی کو فی الفور مار دیا جائے ورنہ ہم زندہ نہیں رہیں گی۔ راجے نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا۔ جلاد سمندرنا کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے کتیا، جو کچھ کھانا ہے کھا پی لے، تجھے کل پوپ پھوٹتے سمے قتل کر دیا جائے گا۔ تب سمندرنا بچے کو لے کر گائے کے پاس گئی اور سارا واقعہ سنا کے کہنے لگی، یہ ہماری رانی کا بچہ ہے، اب تک میں نے اس کی نگہداشت کی ہے، مجھے کل راجے کے حکم سے مار دیا جائے گا، میرے بعد اس بچے کو پالنے کی ذمہ داری تیری ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے بچہ گائے کے سپرد کیا اور واپس چلی گئی۔ اگلی صبح جلاد نے سمندرنا کتی کا قتل کر دیا۔ اب بچے گائے کا دودھ پی کر پلنے لگا۔ سچ ہے
गाय का दूध सो माँ का दूध। गाय इसे माँ की तरह पाल रही थी। इसने समंदरना को जो वचन दिया था इसका पालन कर रही थी। अब राजकुमार पाँव पाँव चलने लगा था। होले होले 5-6 बरस का हो गया। एक रोज सोतनों ने महल के दरीचे से झांक कर देखा कि बच्चा तो अभी तक जिंदा है और गाय इसे पाल रही है। 6 की 6 रानियां खन पट्टी लेकर पड़ रही। शाम को जब राजा कचहरी से वापस आया तो उन्होंने यकजबान होकर कहा कि गाय को फिलफोर मार दिया जाए वरना हम जिंदा नहीं रहेंगी। राजे ने उसी वक्त जल्लाद को हुक्म दिया। जल्लाद गाय के पास आया और कहने लगा, ए गाय, जो कुछ खाना है खा पी ले, तुझे कल पोप फूटते समय कत्ल कर दिया जाएगा। तब गाय बच्चे को लेकर घोड़े के पास गई और सारा वाकया सुना के कहने लगी, ये हमारी रानी का बच्चा है। समुंदरना के बाद मैंने इसकी निगहदाश्त की है। मुझे कल सुबह राजे के हुक्म से मार दिया जाएगा। मेरे बाद इस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी तेरी है। इतना कहकर इसने बच्चा घोड़े के सुपुर्द किया और वापस चली आई। अगली सुबह जल्लाद ने गाय को कत्ल कर दिया। घोड़े को गंदुम जौ वगैरह के जो दाने खाने को मिलते थे वो इसमें से आधे बच्चे को दे देता। राजकुमार की बहुत अच्छे अंदाज से परवरिश होने लगी। घोड़ा इसे शाही अस्तबल से बाहर नहीं जाने देता था, अंदर रखकर ही पाल पोस रहा था। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। राजकुमार अब 12-13 साल का हो गया था और खूब खेलता कूदता फिरता था। एक रोज सोतनों ने महल के दरीचे से झांक कर देखा तो बच्चा अभी तक जिंदा है और घोड़ा इसे पाल रहा है। 6 की 6 रानियां खनपड़ी लेकर पड़ रही। शाम को जब राजा कचहरी से वापस आया तो उन्होंने यकजबान होकर कहा कि घोड़े को फिलफोर मार दिया जाए वरना हम जिंदा नहीं रहेंगी। राजे ने उसी वक्त जल्लाद को हुक्म दिया। जल्लाद घोड़े के पास आया और कहने लगा, ए घोड़े, जो कुछ खाना है खा पी ले, तुझे कल पोप फूटने समय कत्ल कर दिया जाएगा। बच्चा अब काफ़ी समझदार हो चुका था। घोड़े ने राजकुमार को सारा वाकया सुनाया और कहा, समंदरना कुत्ती के बाद तुझे गाय ने पाला और गाय के बाद मैंने, लेकिन मेरे बाद ऐसा कोई नहीं जो तेरी परवरिश की जिम्मेदारी ले सके। क्यों न हम दोनों रात के अंधियारे में जान बचा के यहाँ से भाग जाएं। राजकुमार ने भी घोड़े की हाँ में हाँ मिलाई। चुनाचा जब आधी रात हुई, घोड़े ने लड़के को अपने ऊपर बिठाया और भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वो शहर से निकले और दूर किसी दूर बादशाही में वाक़या जंगल में जा पहुँचे। जब पोप फूटी, सूरज की रोशनी फैली, घोड़ा कहने लगा, राजकुमार, मैं जंगल की हरी हरी घास चरता हूँ। पास ही उधर पूरब की तरफ एक गांव दिखाई पड़ता है। तुम वहाँ जाओ, तंदूर से रोटी लेकर खा लेना। मैं यहीं शीशम के दरख्त के नीचे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लड़का गांव में पहुँचा। एक माछन ने तंदूर तपाया हुआ था और रोटी लगा रही थी। राजकुमार तनूर के पास ही बैठ गया और बोला, माई, एक रोटी मुझे भी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। माछन ने एक रोटी ली, ऊपर थोड़ा सा सालन रखा और राजकुमार को खाने के लिए दी। इसने रोटी खाई, पानी पिया और वहीं बैठ रहा। 1-2 घंटे गुजर गए कि माछन का शोहर माछी लकड़ियाँ काटने जंगल की ओर जाने लगा। राजकुमार ने कहा, बाबा, मुझे भी अपने साथ ही रख लो। मैं लकड़ियाँ काटने में तेरी मदद किया करूँगा। बदले में मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करना। गर्ज राजकुमार माछी के साथ ही रहने लगा। कई रोज गुजर गए। एक दिन राजकुमार लकड़ियाँ बेचता फिरता फराता राजधानी में पहुंचा। वो महल के नीचे से गुजर रहा था कि उसने इत्तेफाक से राजकुमारी झरोके में खड़ी थी। इसकी नज़र राजकुमार पर पड़ी तो इसका हसीन मुख देखकर दिलो जान से आशिक हो गई। राजकुमार तो गुजर गया, लेकिन राजकुमारी को उठते बैठते किसी पल चैन न था। इश्क की आग में तड़तड़ जल रही थी। माही भी आग की तरह तड़प रही थी। जब सहार होना मुमकिन ना रहा तो पिता से कहा कि मेरे लिए एक रस्म मुनक्कद की जाए। मैं अपने लिए शोहर का इंतखाब करूंगी। राजा ने पुत्री की बात मान ली। इसी वक्त पूरे मुल्क में ढंढोरा पिटवा दिया गया। मुकर्ररा दिन आया। सब लोग बन संवर के महल के गिर जमा हुए। माछी ने भी लड़के से कहा कि पुत्र, तू भी जा, स्वयंवर में शिरकत कर। क्या खबर तेरे साथ ही राजकुमारी का ब्याह हो जाए। गैर स्वयंवर की रस्म का आगाज हुआ। राजकुमारी हाथ में ज़ाफ़रान की कटोरी लिए एक झरोके में आकर खड़ी हुई।
ایک ایک کر کے لوگ جھروکے کے نیچے سے گزرنے لگے۔ جب گزر گئے تو راجکماری نے کسی پر کنگو نہ ڈالا، لیکن جب لڑکا گزرا تو راجکماری نے فوراً کٹوری سے کنگو اس پر گرا دیا۔ لوگوں میں شور مچ گیا، شہر والوں نے واویلا کیا، راجکماری سے ضرور بھول چک ہو گئی، سوئمبر کی رسم دوبارہ منعقد کی جائے۔ سوئمبر پھر سے ہوا، مگر یہ کیا؟ راجکماری نے دوسری دفعہ پھر اسی لڑکے پر کنگو گرایا۔ لوگوں نے پھر دہائی دی، ضرور اب کی بار بھی راجکماری سے بھول ہو گئی، سو تیسری مرتبہ سوئمبر کی رسم منعقد کی گئی، مگر ڈھاک کے 3 پات۔ نتیجہ وہی نکلا، راجکماری نے اسی لڑکے پر کنگو ڈالا۔ ناکام عاشق بہت خطرناک ہوتا ہے۔ سب ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا اکٹھ ہوا، پنچایت ہوئی، سب نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، ہم نے ہر قیمت پر اس شادی کو رکوانا ہے۔ اب انہوں نے ایک اور چال چلی، سب راجے کی کچہری میں گئے اور بولے، مہاراج، ہم جنگل میں شکار کھیلنے جاتے ہیں، جو سب سے زیادہ ہرن مار کر لائے گا اسی سے راجکماری کا بیاہ ہوگا اور اسی کو آدھا راج ملے گا۔ راجے نے فوراً اسی کے موافق حکم جاری کر دیا۔ سب لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے ملے، نئی نئی تیز تلواریں ملی۔ اس لڑکے کے حصے میں سب سے کمزور گھوڑا آیا اور سب سے زیادہ زنگ آلود تلوار ملی۔ جنگل میں ٹہنیوں کے نیچے گھوڑا کب سے اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اب راجکمار کو اس کی یاد آئی، فوراً اس کے پاس پہنچا اور سب رام کہانی سنائی۔ گھوڑا بولا، راجکمار، پریشانی کی کوئی بات نہیں، سب لوگ اسی جنگل میں ہرن مارنے آئیں گے، تم اس مریل گھوڑے کو یہیں چھوڑ دو، میں گھیر گھار کر ہرن لاتا جاؤں گا، تم آرام سے شکار کرتے جانا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لڑکے نے ذرا سی دیر میں کئی سو ہرن شکار کر لیے، کسی کے ہاتھ کوئی ایک ہرن بھی نہ آ سکا۔ اب سب اسی لڑکے کے پاس گئے، وہ اس وقت پیپل کے ایک درخت کے نیچے منہ پر نقاب ڈالے بیٹھا تھا، آگ تڑ تڑ جل رہی تھی اور وہ ہرن کا گوشت بھون رہا تھا۔ لوگ اس کے سامنے جا کے آہذاری کرنے لگے کہ ہم پر عجب افتاد پڑی ہے، راجہ ضرور ہمیں قتل کروا دے گا، تم شکار کر کے ہرنوں کا ڈھیر لگائے بیٹھے ہو، ایک ایک ہرن ہم سب کو دے دو، ہم تمہیں دعائیں دیں گے۔ راجکمار کی انگلی میں اس وقت اپنے باپ کی انگوٹھی تھی۔ اس نے لوگوں سے کہا، میری ایک شرط ہے، میں آگ پر اپنی انگوٹھی گرم کروں گا، تم سب اپنا اپنا دایاں پٹ ننگا کر لو، میں اس پر انگوٹھی سے نشان لگاؤں گا، اس کے بعد چاہو تو سارے ہرن اٹھا کے لے جانا۔ چونکہ لڑکے نے منہ پر نقاب لے رکھا تھا اس لیے وہ اسے پہچان نہ سکے۔ انہوں نے دل میں سوچا، انگوٹھی کا نشان لگوانے سے کیا ہوتا ہے، ذرا کی ذرا درد ہوگا، پٹ پر تو ہمیشہ کپڑا رہے گا، کسی کو کیا پتہ چلے گا اور اس کے عوض ہمیں راجے کی بیٹی کا رشتہ مل جائے گا۔ سب نے اپنے اپنے پٹ پر انگوٹھی سے نشان لگوا لیا، پھر ہرن اٹھا کے کندھوں پر رکھے اور خوشی خوشی راج دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے راجے کے آگے شکار کیے ہوئے ہرنوں کا ڈھیر لگا دیا اور بڑی شیخی سے بتایا کہ یہ سب ہرن ہم نے شکار کیے ہیں اور راجکماری کی پسند وہ لڑکا جانے کہاں جنگل میں ٹامے کے ٹوئے مار رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد راجکمار بھی اپنے مریے سے گھوڑے پر سوار خراما خراما چلتا آن پہنچا۔ لوگوں نے خوب مذاق اڑایا کہ بڑا سوارما بنا پھرتا تھا، دیکھ لیجئے یہ تو ایک ہرن بھی شکار کر کے نہیں لایا۔ لڑکا کچھ دیر سنتا رہا، پھر بولا، مہاراج، یہ سب ہرن میں نے ہی شکار کیے ہیں اور انہیں اس شرط پر دیے ہیں کہ میری انگوٹھی کا نشان اپنے اپنے پٹ پر لگوا لو۔ اب ان سے کہیں کہ اپنا کپڑا الٹیں اور اپنا اپنا دایاں پٹ دکھائیں، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب ان لوگوں کے دائیں پٹ دیکھے گئے تو واقعی وہاں مندر کے نشان لگے ہوئے تھے اور کسی ایک کا پٹ بھی صاف نہیں تھا۔ راجے نے اپنی بیٹی کی شادی لڑکے سے کر دی، آدھا راج بھی اسی کے حوالے کر دیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ داماد کو 5 برس بیوی کے میکے میں ساس سسر کے پاس ٹھہراتے تھے، اس کے بعد میاں بیوی الگ گھر میں جا کے رہتے تھے۔ انہوں نے بھی 5 سال راجہ کے ہاں قیام کیا۔ اس دوران میں ان کے ہاں ایک بچہ بھی پیدا ہوا۔ جب مقررہ وقت گزر گیا تو راجکمار بیوی سے کہنے لگا، اب ہم واپس جائیں گے۔ دونوں نے راجے سے اجازت لی اور محل سے چلے گئے۔ انہوں نے جنگل میں جا کر گھوڑے کو ساتھ لیا اور چلتے چلتے راجکمار اپنے باپ کے ملک میں پہنچا۔
انہوں نے راجدھانی سے کچھ فاصلے پر ایک جنگل میں اپنے لیے محل تعمیر کروایا اور وہ گھوڑے کے ساتھ وہیں رہنے لگے۔ گھوڑے کے کہنے پر راجکمار نے محل کے اندر ہی ایک درخت کے نیچے تازہ پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب بنوایا۔ پھر گھوڑے کے مشورے پر بڑھئی سے ایک کاٹھ کا گھوڑا بنوایا اور تالاب کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا۔ گھوڑا راجکمار سے کہنے لگا، اب اپنے باپ کی دعوت کرو تالاب کے کنارے۔ جب راجہ کھانا کھانے لگے تو تم راجہ سے ایک بات کہنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ راجکمار نے اپنے باپ کی شاندار دعوت کی۔ زردہ، بریانی، قورمہ، متنجن، فرنی، طرح طرح کے کھانے پکوائے گئے۔ راجہ بڑے فخر سے دعوت میں آیا۔ جب وہ پہلا لقمہ منہ میں ڈالنے لگا تو راجکمار نے تالاب کے کنارے کھڑے کاٹھ کے گھوڑے کو پکڑا اور کہا، آٹھ کاٹھ دے گھوڑے، اچھیو پانی پی۔ یہ سن کر راجہ بہت حیران ہوا۔ لڑکے سے کہنے لگا، تیری کہیں میں تو نہیں ماری گئی، ہوش کی نہ خون لو، بھلا کبھی کاٹھ کے گھوڑے نے بھی پانی پیا ہے؟ لڑکا جواب میں کچھ نہ بولا۔ راجے نے دوسرا لقمہ لیا۔ لڑکے نے پھر وہی جملہ کہا۔ راجے نے پھر وہی سوال دہرایا۔ آخر جب تیسری بار یہی واقعہ ہوا تو راجے نے لقمہ ایک طرف رکھ دیا، کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور بولا، اے لڑکے، جب تک تم مجھے اصل بات نہیں بتائے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ لڑکا کہنے لگا، مہاراج، آپ یہ تو کہتے ہیں بھلا کبھی کاٹھ کے گھوڑے نے بھی پانی پیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، بھلا کبھی انسانوں کے گھر کتیا کے بچے نے بھی جنم لیا ہے؟ راجے نے سنا تو کان کھڑے ہو گئے۔ برسوں پہلے کا واقعہ آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا۔ راجہ پریشان ہو کر بولا، اس بات کا تمہیں کیسے پتا؟ لڑکا بولا، میں غریب رانی کا وہی بیٹا ہوں جس کی جگہ کتی کا بچہ رکھ دیا گیا تھا۔ پھر اس نے الف سے یہ تک ساری کہانی کہہ سنائی۔ راجے نے سنا تو بے اختیار رونے لگا۔ اٹھ کے اپنے بیٹے، اپنے وارث کو گلے سے لگایا، اپنی بہو کے سر پر ہاتھ رکھا، ماتھا چوما، پوتے کو بازو میں اٹھایا، اٹھا کے کندھے پر سوار کر لیا، گھوڑے کو پیار کیا، اس کی وفاداری کی بہت بہت تعریف کی، سب کو ہمراہ لیے اپنے راج محل میں واپس آیا۔ محل میں آ کے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ دائی اور 6 کی 6 رانیوں کے سر قلم کروا دیے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ پھر راجہ اپنے بیٹے، بہو اور پوتے کو لے کر غریبوں کی بستی میں گیا۔ 7ویں رانی جانے کب سے اس حسین لمحے کی راہ دیکھ رہی تھی، اسی آس کے سہارے زندگی گزار رہی تھی۔ جب اسے ساری حقیقت کا پتہ چلا تو خوشی کے مارے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹے اور بہو کو سینے سے لگایا، پوتے کا منہ چوما، گھوڑے کو بھی خوب جی بھر کے پیار کیا۔ راجے نے رانی سے اپنے کیے کی معافی مانگی، اپنی بے وقوفی پر خود کو خوب کوسا۔ پھر سارے لوگ محل میں لوٹ آئے۔ کتنے ہی مہینوں تک پورے ملک میں شادیانے بجتے رہے۔ رعایا نے دل کھول کر خوشیاں منائیں، ولی عہد کا پرتپاک استقبال کیا۔ چند سالوں بعد راجے نے اپنی سلطنت بیٹے کے سپرد کر دی۔ سب زندگی بھر ہنسی خوشی رہتے رہے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ میں مجھے ضرور دیجیے گا۔